کہیں حسن کہیں حسین بن گئی زینب، کہیں حسن کہیں حسین بن گئی زینب، کہیں پہ دین کی تقدیر بن گئی زینب، مگر دربار شام میں خدا کی قسم، مگر دربار شام میں خدا کی قسم، علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب، کہیں حسن سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر کی جان فاطمہ کی نور عین تھی، حیدر کی جان فاطمہ کی نور عین تھی، اور صبر میں مثال شہ مشرقین تھی، جیسا عمل تھا ویسا ہی طرز بیان تھا، زینب کہیں علی تھی، کہیں پر حسین تھی، جیسا عمل تھا ویسا ہی طرز بیان تھا، زینب کہیں علی تھی، کہیں پر حسین تھی، حیدر کی جان سبحان اللہ میدان میں آمد آمد قاسم کی دھوم ہے، میں
قاسم کی دھوم ہے اور زلزلے میں کیشورے سلطان روم ہے ارض و سما میں جن و ملک کا ہجوم ہے ایک حملے میں بہشت بزیر قدوم ہے غل تھا کہ یہ ریاض حسن کا نہال ہے ابن کنندہ در خیبر کا لال ہے میدان میں آمد چھیڑو نہ انہیں دامن سرور سے ملیں گے چھیڑو نہ انہیں دامن سرور سے ملیں گے اشکوں کے ارادے ہیں 72 سے ملیں گے چھیڑو نہ انہیں دامن سرور سے ملیں گے بیدار علی ہوں تو خدا سمجھے نصیری بیدار علی ہوں تو خدا سمجھے نصیری سوئے شب ہجرت تو پیمبر سے ملیں گے چھیڑو نہ انہیں دامن سرور سے ملیں گے ایک رات جہنم کو بنا دیتی ہے جنت ایک رات جہنم کو بنا دیتی ہے جنت دنیا کو سبق حر کے مقدر
سرور سے ملیں گے، چھیڑو نہ انہیں دامن سرور سے ملیں گے، آنے تو دو عباس پہ بھرپور جوانی، آنے تو دو عباس پہ بھرپور جوانی، تلوار اٹھا لیں گے تو حیدر سے ملیں گے، چھیڑو نہ انہیں دامن سرور سے ملیں گے، بیکار نہ جائیں گی محبت کی نمازیں، بیکار نہ جائیں گی محبت کی نمازیں، سجدے تیرے ماہر در سرور سے ملیں گے، چھیڑو نہ انہیں۔ فاتحہ۔ جب ہوئی زور طلعت قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی زور طلعت قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، فقط روح علی پشت پناہ شبیر، ارے حق سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شبیر، سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، جب ہوئی زور طلعت قتل سپاہ شبیر، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہے نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا
باقی ہے اور اصغر باقی، فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، ارے سامان سے بھی شبیر ادا ہو جائے، جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر، یا خدا تجھ پہ میں قربان، میرا لشکر بھی نثار، فدا روح فدا جان فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی فدا اور علی اصغر بھی نثار، ارے تجھ پہ قاسم بھی فدا بدے مصر بھی نثار، تجھ پہ قاسم بھی فدا عابد مصر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، ارے سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، جب ہوئی زور ایک مطلع چند اشعار بنا کسی تمید کے تبرکاً شہزادی کی شان میں سماعت فرمائے گا، ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات سے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے، ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء تمہیں یہ بات بھلا کیوں سمجھ نہیں آتی، تمہیں یہ بات بھلا کیوں سمجھ نہیں آتی، فدق ہے ایک مقدمہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، وہ شخص چھوڑ
رسول کو صادق جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہے انبیاء کا نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے انبیاء کا ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات نعرہ سلوات رخصت کو آئے خیمے میں جب شاہ کربلا تو بنت علی نے جوڑ کے ہاتھوں کو دی صدا زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے اماں کہے گی دیکھ کے چہرہ لہو بھرا زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا چادر سے صاف کر لوں جو چہرہ تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب غریب ہو گئی کچھ بھی نہیں بچا لاشیں اٹھا کے آن مد کے میں ذرا لاشیں اٹھا کے آن مد کے میں ذرا ایک بار پھر اتار لوں صدقہ تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب گلے کو چوم
सकीना तो जाइए। जाने न देती बरछियों वालों में मैं कभी, वो माँ है और कनीज हूँ भैया मैं आपकी, वो माँ है और कनीज हूँ भैया मैं आपकी। रन में बुला रही है जो ज़हरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। जाने न देती बरछियों वालों में मैं कभी, वो माँ है और कनीज हूँ भैया मैं आपकी, वो माँ है और कनीज हूँ भैया मैं आपकी। रन में बुला रही है जो ज़ारा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। रोकूंगी फिर ना आपको वादा रहा मेरा, नज़दीक है यहाँ से नजफ शाहे करबला, नज़दीक है यहाँ से नजफ शाहे करबला। आ जाए मेरे पास जो बाबा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। लगता है रन में आपका करता है इंतजार, लहरा रहा है हाथ में खंजर वो बार बार, लहरा रहा
جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائے. نعرہ سلوات. بارے دیگر نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ زیدی بنت مرحوم جناب اختر حسین صاحب کی روح کو ایثار فرمائیں. ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات. قرآن کا مختصر سا سورہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اعلان قدرت ہو رہا ہے، قسم کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. لیکن پھر ایک گروہ کو الگ کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. تنہا ایمان لے آئے، خسارے سے بچ گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تو تمہارے دل کی بات ہے، کیسے معلوم ہو کہ تم مومن ہو. وعملوا الصالحات، اپنے دل کی بات کی گواہی اپنے اعمال کے ذریعے دو. ایمان لے آئے، اعمال صالحہ انجام دے دیا، اب ہم نقصان سے بچ گئے، تو شاید قدرت پلٹ کے جواب دے کہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے. جس سماج اور جس معاشرے میں تم زندگی گزار رہے ہو اس کے بھی تو حقوق ہیں، اس کے لیے کیا کیا.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ انسان کون ہے، اس کی کیا عظمت تھی، اس نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، میں بہت کشمکش میں تھا کہ آج کی تاریخ ایک معصوم امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پھر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ جس کی شہادت کی تاریخ ہے اس کے ذکر کے کچھ گوشے ہوں اور وہیں سے کچھ ربط ایک خاتون کی حیات کے سلسلے میں بھی ہو۔ مل جل کے ایک صلوات بھیجے بر محمد سوال یہ ہے کہ یہ انسان کون تھا، اس کے لیے قدرت نے کیا کیا نہ کیا۔ یہ انسان کون تھا، قدرت نے اس کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ اگر آپ اس پوری کائنات کو دیکھیں تو پوری کائنات اور کائنات میں بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دو باتوں میں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو پوری کائنات انسان کے طلب کے اعتبار سے سجا دی گئی ہے، بشر اپنی طلب کے اعتبار سے چیزوں تک پہنچتا چلا جاتا ہے، اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی بشر کے دل میں کوئی طلب انگڑائی لیتی ہے کہ قدرت اس نعمت کو خلق کر دیتی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دو صورتیں ہیں، یا تو نعمت سے کائنات آراستہ ہے اور جیسے جیسے طلب بڑھتی جاتی ہے انسان ان نعمتوں تک پہنچتا چلا جاتا ہے، پہلی صورت، یا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے دل میں طلب انگڑائی لیتی ہے اور قدرت نعمتوں کو خلق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان اس کائنات میں آیا، اسے بھوک لگی، قدرت نے غذاؤں کے دسترخوان اس کے لیے چن دیے۔ اس انسان کو پیاس لگی، قدرت نے پانی جیسی سبیل اس کے لیے مہیا کر دی۔ اس انسان کو گرمی لگی تو قدرت نے ہوا جیسی نعمت اس کے لیے خلق کر دی۔ اس انسان کو سردی لگی تو قدرت نے آگ اور سورج جیسی حرارت اس کے لیے پیدا کر دی۔ اس انسان کو سفر کرنا تھا، منزلیں طے کرنا تھا تو قدرت نے ایک سے ایک سواریاں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو کائنات طلب بشر کے اعتبار سے سجی ہے یا طلب بشر کے اعتبار سے کائنات میں نعمتیں خلق ہوتی چلی جاتی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو۔ لیکن دوسری طرف شرافت اور غیرت یہ کہتی ہے کہ جو تمہیں کوئی چیز عطا کرے تم اس دینے والے کا شکریہ ادا کرو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، شاید اس زاویے سے کبھی غور نہ کیا ہو۔ اگر کوئی چیز آپ کو کوئی عطا کرے تو آپ دینے والے کا شکریہ ادا کیجئے۔ اب اگر کوئی ایسا ہو جو طلب کرنے سے پہلے عطا کر دے تو پھر اس کے شکریہ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے مثال ہی رکھیے گا، حقیقت نہ سمجھ لیجئے گا۔ فرض کیجئے میں آپ کے شہر میں آیا، مجھے منزل نہیں معلوم تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے، میں بس سے اتر کے کنارے کھڑا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ کوئی گاڑی کی جائے، لیکن جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ حادثات زمانہ میں سے کوئی حادثہ میرے ساتھ بھی گزر گیا۔ زیادہ سفر نہیں ہے، منزل تک پہنچوں تو کیسے پہنچوں؟ میں پریشانی کے عالم میں روڈ کے کنارے کھڑا ہوا تھا کہ ایک بزرگ میرے قریب سے گزرے، انہوں نے میرے چہرے کے خط و خال کو دیکھا اور میرے چہرے سے میری پریشانی کا اندازہ لگایا، اور انہوں نے بڑی خاموشی سے ایک 500 روپے کا نوٹ نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ غیرت، شرافت، انسانیت یہ کہتی ہے کہ جس نے تمہیں عطا کیا ہے تم اس دینے والے کا شکریہ ادا کرو۔ تو اگر کسی انسان کی کوئی ایک چھوٹی سی ضرورت ایک انسان پوری کر دے تو قدرت کہتی ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو جس پروردگار نے یہ پوری کائنات سجا کے انسان کے قدموں میں ڈال دی ہو تو کیا اس معبود کا شکر ادا نہ ہونا چاہیے؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تعظیم جھکائیں تو کیسے؟ ہمیں اس کی عبادت کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا ہے کہ رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ سر تعظیم کیسے جھکایا جانا ہے۔ فرض کیجئے کہ مئی جون کی گرمیوں میں جب آپ ابھی رات کے 3 بجے سوئے ہوں اور کوئی آ کے آپ کو اٹھائے کہ صاحب اٹھیے نماز پڑھ لیجئے، تو اس وقت نیند کا غلبہ کیسا ہوتا ہے، اٹھنا کیسا لگتا ہے؟
پروردگار ہم سے جو چیز چاہتا ہے کیا وہ جوہر ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ اب کوئی انسان کو سلیقہ نہیں پتا تھا کہ اپنے معبود کے سامنے ہم اپنا سر تعظیم کیسے جھکائیں. ضرورت تھی انسان کو کہ کوئی ایسا رہبر ہو جو یہ بتائے کہ عبادت کیسے ہونی ہے، اطاعت کیسے ہونی ہے. اب فرض کیجئے بشر کوئی ایسا رہبر پروردگار سے طلب کرتا اور پروردگار جناب جبرائیل کو ہماری ہدایت کے لیے رہبر بنا کے بھیج دیتا. جناب جبرائیل آتے اور ہم سے کہتے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور فرض کیجئے مئی جون کا مہینہ ہوتا اور رمضان پڑا ہوتا. وہ جو آخر کے 15 منٹ ہوتے ہیں نا، اب اس کا لطف وہی لے سکتے ہیں جو ان مہینوں میں روزے رکھتے ہوں. وہ آخر کے 15 منٹ کہ جب جان لبوں پہ آ گئی ہوتی ہے، کوئی جا کے جبرائیل سے پوچھتا ہے جبرائیل یہ بتاؤ یہ جو آخر کے 15 منٹ تھے اس میں تمہیں پیاس کا احساس کیسا ہوا؟ تو جبرائیل پلٹ کے جواب دیتے ہم نوری مخلوق، ہم کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. یہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں نماز صبح کے لیے جب اٹھنا پڑتا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا تو جو ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ پڑتا ہے نا تو بدن پہ کیسی کیفیتیں گزرتی ہیں. اگر کوئی نوجوان جا کے جبرائیل سے پوچھتا کہ جبرائیل یہ بتاؤ جب صبح وضو کیا تھا تو کیسی کیفیت کا احساس ہوا تھا، تو جبرائیل پلٹ کے جواب دیتے ہم نوری مخلوق، ہمیں کیا پتا ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے. تو یہ انسان پلٹ کے پروردگار سے کہتا معبود جو ہمارے بدن کی ضرورتوں کو نہ سمجھ سکے وہ ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا رہبر ہو جو ادھر سے جڑا بھی ہوا ہو، ہماری ضرورتوں کو بھی سمجھ سکے. پروردگار نے جب ایسا رہبر دیا تو پھر رہبر دینے کے ساتھ انسان کے لیے اس نے اس کے کردار کی ضمانت بھی لے لی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم تک رجس نہیں آ سکتا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قدرت نے کہا ہے رجس نہیں آ سکتا، قریب نہیں آ سکتا، تو ظاہر سی بات قدرت نے کہہ دیا ہے نہیں آئے گا. ایک صلوات بھیجتے پر محمد وآل محمد. قدرت نے کہہ دیا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ رجس کہتے کسے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. رجس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جسے تصور کیا جاتا ہے نجاستیں اور کثافتیں، نعوذ باللہ ان کا تو تصور بھی اہل بیت کے لیے محال ہے. علماء کرام سے سوال کیا گیا رجس کسے کہتے ہیں؟ کہا رجس کی سب سے چھوٹی قسم ہے دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ، کمپیریٹیو فیلنگ. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، مثال کا سہارا لے لوں بات زیادہ واضح ہو جائے گی. فرض کیجئے ہم لقوں تک صحرا میں پیدل چلے جا رہے تھے، نسبتاً ہم بہتر تھے، درخت اپنی جگہ، پتھر اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، ہم راستہ طے کر رہے تھے، ہم بہتر تھے. لیکن جس دن ہمارے پیدل چلنے کے مقابلے میں ایک سائیکل ہمارے بغل سے گزر گئی، آپ یقین جانیے کہ ہماری پیدل چال ہم کو ذلیل لگنے لگی. ہم نے کہا صاحب یہ بھی کوئی چلنا ہے؟ یہ دیکھیے سائیکل پہ بیٹھے 4 پیڈل مارے، جو سفر ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں یہ منٹوں میں طے کر لیتے ہیں. ہم نے کہیں سے انتظام کر کے ایک سائیکل خرید لی. اب ہم سے بہتر کون تھا؟ ہم سائیکل سے چلا کرتے تھے. لیکن جس دن ہماری سائیکل کے بغل سے ایک موٹر سائیکل گزر گئی، آپ یقین جانیے سائیکل کے دونوں پہیے ہمیں ایسے لگے جیسے آسیائے وقت کے چکے ہمیں پیس رہے ہوں. ہم نے کہا صاحب یہ بھی کوئی سواری ہے؟ اپنی طاقت صرف کر کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے گاڑی پہ بیٹھے ہاتھ کو ہلکا سا اشارہ ہوا، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں طے ہو گیا. اب ہم سے بہتر کون تھا؟ ہم نے انتظام کر کے ایک موٹر سائیکل خرید لی. اب ہم موٹر سائیکل سے چلا کرتے تھے، لیکن جس دن موٹر سائیکل کے بغل سے کار گزر گئی ہمیں موٹر سائیکل بری لگنے لگی. ہم نے کہا صاحب یہ بھی کوئی سواری ہے؟ گرمی میں جا رہے ہیں لو کے تھپڑ پڑ رہے ہیں، ٹھنڈک میں جا رہے ہیں ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں، بارش میں جا رہے ہیں بارش ہو گئی تو بھیگے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے گاڑی میں بیٹھے اے سی آن ہوا اور سفر کا انہیں موسم کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بڑی خوش اسلوبی سے سفر گزر جاتا ہے. ہم نے کہیں سے انتظام کر کے کار خرید لی. اب ہم سے بہتر کون تھا؟ ہم کار میں چلا کرتے تھے. لیکن وہ دن بڑا برا تھا جس دن ہماری کار کے مقابلے سے ایک مرسڈیز کار گزر گئی. ہم نے کہا صاحب یہ بھی کوئی سواری ہے؟ یہ دیکھیے ذرا اس کار میں بیٹھیے، اس
کار کی خاصیتیں الگ ہے، جھٹکے لگتے نہیں ہیں، سفر کا پتہ چلتا نہیں ہے، بدن کو اذیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے انتظام کر کے ایک مرسڈیز گاڑی خرید لی، اب ہم سے بہتر کون تھا؟ اس لیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی ہمارے قدموں میں تھی، لیکن جس دن نظروں کے سامنے سے ہیلی کاپٹر گزر گیا، یہ کار ہمیں بری لگنے لگی۔ ہم نے کہا سرکار یہ بھی کوئی سواری ہے، روڈ پہ جا رہے ہیں، پیٹرول ختم ہو گیا تو کھڑے ہو گئے، یہ دیکھیے ہیلی کاپٹر تخت سلیمان کی طرح ہواؤں میں مڑتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ اب ہم سے بہتر کون تھا؟ ہم ہیلی کاپٹر پہ اڑنے لگے۔ مگر جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی، کیا پیدل میں عیب تھا کہ نہیں؟ پیدل میں عیب نہیں تھا، لیکن جب پیدل کو اس کے بہتر کے مقابلے میں لایا گیا تو اس میں عیب پیدا ہوا۔ دنیا کا عقل مند انسان کہتا ہے کہ مقابلہ برابر والوں میں ہوتا ہے، افضل و کمتر میں نہیں ہوتا ہے۔ بھائی مقابلہ کرنا ہے تو پیدل کا پیدل سے کرو، سائیکل کا سائیکل سے کرو، موٹر سائیکل کا موٹر سائیکل سے کرو۔ بھائی 1400 سال سے دنیا کو یہی ہم بھی تو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ اہل بیت اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ ان کی پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطرے جب زمین پر گرے، کوئی آدم بن گیا، کوئی نوح بن گیا، کوئی ابراہیم بن گیا، کوئی موسیٰ بن گیا۔ جس کا مقابلہ نبوت نہ کر سکتی ہو، یہ بشریت کیا کر پائے گی؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اس خالق حقیقی نے پوری کائنات بشریت کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ تم اس کے مالک ہو، لیکن دیکھو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو یقیناً نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھنا پلٹ کے ہماری ہی بارگاہ میں تمہیں آنا ہے۔ اب بشریت نے جس نے بھی اس چیز کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے بھی بشریت میں اس قول کو، اس آیت کو اس درک کر لیا تو پھر وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ اب عجم کا رہنے والا سلمان ہوگا مگر منا اہل البیت میں ہو جائے گا۔ پیغمبر کی بز میں بیٹھنے والے قاریان قرآن، حافظان قرآن، تجوید کے ماہر ہوں گے مگر محمد مؤذن کے لیے بلال کو چنیں گے۔ یہ بشر اگر اپنے آپ کو درک کر لے، شاید اسی لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو درک کر لیا وہ رب تک پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں چلی گئی۔ انسان اس معیار کا پروردگار نے بنایا تھا، اور بنایا ہی نہیں، کائنات سجائی ہی نہیں، بلکہ اس انسان کو اتنی عظمت عطا کی کہ اسے مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ کاش کہ انسان اگر اپنی عظمت سمجھ لیتا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان حد سے گرتا ہے تو اپنے سے کمتر کے یہاں جا کے بھیک مانگنے لگتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ افضل ہم ہیں۔ انسان اپنی حد سے گرا تو پھر اس حد پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر بشریت کامیاب ہوتی ہے تو پھر اب ہوگا انسان مگر قدرت آواز دے رہی ہوگی، اے میرے بندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ پروردگار کہیں بندہ کہے بندہ گیا، مسلمان کہے روح گئی، فیصلہ کون کرے کہ کیا گیا؟ اچھا روح گئی یا بندہ گیا؟ وہ توجہ چاہ رہا ہوں، روح گئی یا بندہ گیا؟ بلایا کیوں؟ کہ اے میرے نبی تمہیں تحفہ دینا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کے سورہ ضحیٰ کی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی والضحی، چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، واللیل اذا سجا، تاریک رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ پروردگار آپ کو بھولا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب قدرت نے پروردگار کا بھی بٹوارا کر دیا۔ بھولنے والے خدا اور ہوتے ہیں، محمد کا خدا اور ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب آپ کو بھولا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ اور اس کے بعد ایک بشارت بھی دے دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی آپ کے کام کی انتہا ابتدا سے بہتر ہوگی۔ گویا پیغمبر کو بتا دیا گیا ہے، نبی ذوالعشیرہ کے 40 کو دیکھ کے گھبرانا نہیں، غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا خدا کو راضی کرتی ہے، خدا محمد کو راضی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب رب آپ کو ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک یہاں پر ملتا ہے، یا پھر سورہ بقرہ میں تذکرہ ملتا ہے، اعلان ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ گویا کچھ کہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ كُنْتَ تَرْضَىٰ، ان قریب ہم ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو کچھ عطا کیا جانے والا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان خود محترم نہیں ہوتا ہے وہ دوسروں کے در پہ جاتا ہے، لیکن جب وہ خود محترم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، دوسرے اس کے در پہ آتے ہیں۔ سامنے کی مثالیں دیکھ لیجئے، جو انسان حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، زیارت کرنے جا رہا ہوتا ہے، تو حج و زیارت پہ جانے سے پہلے وہ دوسروں سے ملنے جاتا ہے، صاحب حج پہ جا رہے ہیں، صاحب زیارت پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ حاجی یا زائر حسین ہو کے لوٹتا ہے تو اب وہ گھروں میں نہیں جاتا ہے، لوگ اس سے ملنے آتے ہیں۔ بھائی پہلے وہ کیوں گیا؟ کہا اس وقت یہ کم تر تھا، اب اپنے گھر پہ کیوں ہے؟ کہا یہ محترم ہو گیا ہے۔ تو دستور دنیا یہ ہے کہ جو محترم ہوتا ہے وہ نہیں جاتا، اور جب لوگ اس سے ملنے آتے ہیں تو یہ آنے والوں کو تحفے دیتا ہے۔ اگر حج سے لوٹا ہے تو زمزم دیتا ہے، کھجورے دیتا ہے، کربلا سے لوٹا ہے تو تسبیح دیتا ہے، سجدگاہ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محترم سے کوئی ملنے جاتا ہے تو محترم اسے تحفے دیتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، محترم اسے تحفے دیتا ہے۔ پوری کائنات میں پروردگار سے محترم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب جسے بھی تحفہ لینا ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں جائے۔ میرا نبی اپنی حیات میں 3 ہی تحفے لینے کے لیے گیا، یا بی بی خدیجہ کو لینے کے لیے گیا، یا کعبے سے علی کو لینے گیا، یا معراج میں نور سیدہ کو لینے گیا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ بشریت کی معراج ہے جہاں قدرت بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے بن گئے تو پھر ہم تمہیں وہ معراج عطا کریں گے کہ چلتے چلتے معصوم ملک رک کے کہے گا اے نبی اب اگر آگے بڑھ گیا تو بالوں پر چھن جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بشریت کمال پر پہنچتی ہے تو معصوم ملک بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ کمال ہے انسانیت کا، یہ کمال ہے بشریت کا۔ تو جب یہ کمال ہے تو قدرت پھر کیسا انسان دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کا اعلان بھی اس نے کیا جب پہلی مخلوق بن رہی تھی۔ اس نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کر دیا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اسے بنائے گا جو زمین پر جا کے فساد و خوریزی برپا کرے؟ ابھی بشر بنا نہیں ہے،
اعلان ہوا ہے بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کیا اسے بنائے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بنا نہیں تو فرشتوں کو معلوم کیسے ہوا کہ کسے بنائے گا؟ سوال ہے نا کہ جب بنا ہی نہیں تو فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہ بشر کیسا ہوگا؟ تو عالم اسلام کے مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا، اس سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بشر کیسا ہوگا۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ علی کے گھر کے نوکروں کا علم غیب مان لیتے ہیں، اہل بیت کا علم غیب نہیں مانتے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کیا اسے بنائے گا؟ پروردگار نے کیا کہا؟ ایسا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کیا اسے بنائے گا؟ تو اگر بشر ایسا نہیں تھا تو قدرت کو کہنا چاہیے تھا تم غلط کہہ رہے ہو، اور اگر بشر ویسا ہی تھا تو قدرت کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا۔ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں یا صحیح کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو۔ لیکن قدرت نے ملائکہ کی بات کی نہ تائید کی نہ رد کی، بلکہ اس نے ایک تیسرا جواب کہا۔ اس نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا زاویہ نظر الگ الگ ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں کا زاویہ نظر الگ الگ ہے۔ ملائکہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، نظر مشیت میں کچھ اور ہے۔ کیسے فیصلہ ہو کہ دونوں کے زاویہ نظر الگ ہیں؟ ایک کربلا نے دونوں کو واضح کر دیا، فرشتوں کی نگاہیں کربلا کے 1.25 لاکھ کے لشکر کو دیکھ رہی تھی، قدرت کی نگاہیں ان میں چھپے ہوئے 72 کو دیکھ رہی تھی۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اس نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اعلان کر دیا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب چلے گئے، ایک ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ قدرت نے پلٹ کے سوال کیا مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، تجھے سجدہ کرنے سے اسے کس چیز نے منع کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ قرآن کی آیت ہے، حدیث یا قول نہیں ہے۔ قدرت کہہ رہی ہے لما خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خلیفہ بنایا جاتا ہے، مجمع کے سامنے بنایا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں پہ بنایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ قدرت کہتی ہے لما خلقت بے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد قدرت خود جواب بھی دیتی ہے، اور وہی جواب سوال بھی ہے۔ استکبرتا، کیا تجھے تکبر ہو گیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو بھی عالی لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ ابھی کام آئے گا۔ قدرت نے کہا کہ کیا غرور ہو گیا ہے، یا تو بھی بڑوں میں سے ہو گیا، عالی لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ عالی شخصیتیں تھیں جو خلقت کائنات سے پہلے بھی تھیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ عالی شخصیتیں تھیں جو خلقت کائنات سے پہلے تھیں۔ آج جس امام کی شہادت کی تاریخ تھی، اس کا نام اور ایک نبی کا نام ایک ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جو امام ہے اس کا نام اور ایک نبی کا نام ایک ہے۔ ایک نبی ہے جس کا نام موسیٰ، ایک امام ہے جس کا نام موسیٰ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موسیٰ نبی کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا یا ان کا نام موسیٰ نبی کے نام پہ رکھا گیا؟ کیسے فیصلہ ہو کہ کس کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا؟ تو پیغمبر نے بڑھ کے آواز دی اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تنہا نور محمد نہیں ہے، نور محمد بھی ہے، نور علی بھی ہے، نور حسن بھی ہے، نور حسین بھی ہے، نور کاظم بھی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔
جب وہ پہلے سلسلے اس نبوت بعد میں، تو جب سلسلہ نبوت بعد میں ہے تو ان سے امام سے ان کا نام لیا گیا ہے، ان کے نام سے امام کا نام نہیں لیا گیا۔ اچھا جب نام ایک ہے تو نام کے صفات بھی ہوتے ہیں۔ نبی موسیٰ تھے، یہ امام ہے، دونوں کے نام جب ایک ہیں تو صفات بھی کچھ ملتے جلتے ہونا چاہیے۔ لیکن جو نبی موسیٰ ہے اس کے یہاں غصہ پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے نا، فرعون کو تھپڑ مار دیا، قبطی کو گھونسا مار دیا۔ یہ نبوت اور امامت کا فرق۔ وہ نبی ہے مگر غصہ پایا جا رہا ہے، یہ امام ہے، قدرت انہیں کاظم کہہ کے باب الحوائج کا لقب دے دیتی ہے، یہ ان کا کردار۔ اچھا جب دونوں کے نام ایک ہیں تو پھر کچھ صفات تو ملنا چاہیے۔ تاریخ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ نبی، اچھا وہاں بھی بڑی فضیلتیں ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور سے واقعات پڑھ دیتے ہیں، کبھی گوشوں کی طرف نہیں جاتے۔ جناب موسیٰ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فرعون کو آگے نجومیوں نے خبر دی کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا قلعہ قمع کر دے گا۔ حکم دے دیا کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے۔ 70,000 بچے تاریخ کہتی ہے قتل کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کا قتل فرعونی نظام کا حصہ ہوتا ہے، الہی نظام کا حصہ نہیں ہوتا۔ جہاں بھی بچوں کا قتل ہو رہا ہو سمجھ لیجئے الہی نظام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومت کے ہرکارے دوڑ گئے، اب جہاں حکومتیں لگ جائیں اس کو ہم سے بہتر کون محسوس کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اب ہرکارے لگ گئے، سب بچہ نہ پیدا ہونے پائے، لیکن جس کو قدرت چاہ لے اسے کون روک سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ اچھا موسیٰ کی ماں معصومہ تھی؟ معصومہ تھی؟ معصومہ تو نہیں تھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ معصومہ نہیں ہے نا، انسان ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن آگے کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، شہد کی مکھی پر وحی نازل ہو تو انسان مان لیتا ہے، موسیٰ کی ماں پر وحی نازل ہو تو انسان مان لیتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں فاطمہ بنت اسد پر وحی آئی، ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ کیا وحی نازل کی؟ کہ انہیں صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو۔ مادر جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ صندوق چلا، لیکن تاریخ کہتی ہے پانی ادھر سے ادھر بہ رہا تھا تو صندوق ادھر سے بہ کے ادھر جا رہا تھا۔ گویا اللہ کا نبی اعلان کرتا جا رہا ہے الہی نمائندہ کبھی وقت کے دھارے پر نہیں بہتا ہے، بلکہ وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ ادھر سے چلا بہتا ہوا دھارے کے بالکل برخلاف۔ اب جن لوگوں نے ڈسکوری پہ دیکھا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ فرعون کا آج بھی جو محل ہے اس کی ایک دیوار دریائے نیل جا کے اس سے ٹکراتا ہے۔ فرعون اسی طرف کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک صندوق دھارے کے بالکل برخلاف بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس نے حکم دیا اس صندوق کو نکالا جائے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، خود دریچے کے پاس آ گیا، صندوق ادھر سے بہتا ہوا آیا بالکل دریچے کے قریب۔ تاریخ ہے اٹھا کے پڑھیے گا، دریچے سے آ کے صندوق لگ گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ دریچے سے آ کے لگ گیا ہے تو اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے صندوق کو اٹھا لے، لیکن ادھر سے فرعون کا ہاتھ بڑھا، ادھر صندوق پیچھے ہو گیا۔ ابھی ایک معجزہ دیکھا تھا دھارے کے خلاف، دوسرا معجزہ صندوق پیچھے ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے گھبرا کے خود پیچھے ہو گیا، لیکن پھر صندوق دریچے سے آ لگا، پھر کوشش کی، 3 بار فرعون نے کوشش کی لیکن صندوق نہ اٹھا سکا۔ جب یہ 3 بار کوشش کر چکا تو جناب آسیہ کہتی ہے کہ اب تو نے کوشش کر لی، اب ہمیں بھی موقع دے، ہم بھی کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ ادھر سے آسیہ کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے صندوق بڑھا، گویا باطل نے 3 بار حق کو گود میں
لینا چاہا. صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. اٹھایا صندوق کھولا گیا, پھول سا بچہ. خدائی کا دعویٰ تھا, تیوریوں پر بل پڑ گئے. ہم نے کہا تھا کوئی بچہ نہ بچنے پائے. جناب آسیہ پھر اللہ جس گھر میں اپنی نبی کو بھیجتا ہے پہلے ہی سے حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے, مومنہ بھیج دیتا ہے. جناب آسیہ سامنے آ گئی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, تاریخ نے دامن میں محفوظ کر لیا, کہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم لاولد ہیں. ایک اور بات پتہ ہو گئی, جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا خود لاولد تھا. کہ ہم لاولد ہیں, اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب خاتون خانہ کا حکم آ جائے, ہم لوگ اس کو بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا چہرے پہ داڑھی نہیں اچھی لگتی تو اب خدا کا حکم کنارے ہو جاتا ہے, خاتون خانہ کا حکم پہلے آ جاتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. کہ دیکھتا نہیں ہے ہم لاولد ہیں. بچہ اگر پھر ایسا ہے محل میں پرورش ہو. جناب موسیٰ کی پرورش ہونے لگی. جناب موسیٰ کی پرورش ہو رہی. سنتے ہیں جناب موسیٰ نے تھپڑ مارا, یہ آخری تھپڑ ہے. جناب موسیٰ کا یہ تھا, جب فرعون اٹھاتا تھا گود میں لیتا تھا تب جناب موسیٰ تھپڑ مارتے تھے. یہ آخری تھپڑ تھا جو جناب موسیٰ نے غصے میں مارا ہے, جو تاریخ میں مشہور ہوا. جب آخری تھپڑ جناب موسیٰ نے مارا ہے, خدائی ہل گئی کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے. پھر جناب آسیہ سامنے آ گئی کہ امتحان لے لے. کیسے لے لے؟ کہ ایک طرف انگارہ رکھ دے, ایک طرف لال رکھ دے. اگر عام بچہ ہوگا تو انگارہ اٹھا لے گا, کوئی خاص بچہ ہوگا تو لال اٹھائے گا. اب یہاں تک آپ نے سن لیا, جو عالم اسلام نے لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں, کسی ایک فرقے کی تاریخ نہیں ہے. عالم اسلام لکھتا ہے کہ ایک طرف انگارہ رکھا گیا, ایک طرف لال رکھا گیا, جناب موسیٰ کو چھوڑا گیا. عالم اسلام لکھتا ہے کہ جناب موسیٰ بڑھنا تو چاہتے تھے لال کی طرف, مگر جبرائیل نے آ کے ہاتھ کو پکڑ لیا, اے موسیٰ مصلحت پروردگار کے خلاف ہے کہ لال کی طرف جاؤ, انگارہ اٹھا لو. اور عالم اسلام کہتا ہے کہ جبرائیل نے پلک پکڑ کے ہاتھ انگارے پر رکھ دیا. تو ایک بات پتہ چلی کہ اگر نبی کے قدم عالم اسلام کے اعتبار سے غیر مناسب راستے کی طرف بڑھے تو معصوم ملک آ کے روک لیا کرتا ہے. تو پھر جب اطراف خانہ کعبہ میں جناب عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور پیغمبر سے کہا, اے میرے لال محمد, جس چچا کی گودی میں چاہو چلے جاؤ, وہ تمہاری پرورش کرے گا. تو اگر ابو طالب کافر تھے تو جبرائیل کو آ کے روک لینا چاہیے تھا. ایک صلوات بھیجو پر محمد وآل محمد. جناب موسیٰ کا ہاتھ انگارے پہ گیا, ہاتھ جل گیا. قدرت نے اسے ید بیضا بنا دیا, جلتا ہوا انگارہ دہن میں رکھ لیا. زبان جل گئی, قدرت نے کلیم اللہ کا لقب دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہ مشیت میں اگر کوئی اذیت اٹھاتا ہے تو قدرت اسے ہی معجزہ بنا دیتی ہے. اب دنیا سوال نہ کرے کہ کربلا کی خاک خا کے شفا کیسے ہو سکتی ہے. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. جل گیا ہاتھ جناب موسیٰ. پھر پرورش ہونے لگی, لیکن الہی نمائندے تھے نا. ایک منزل آئی کہ جناب موسیٰ نے پیغام دینا شروع کیے. قبطی کو دیکھا ایک مظلوم کو مار رہا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک گھوسا مارا تھا. ایک گھوسے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ عصف معقول, چبایا ہوا بھوسا, وہی حال ہوا. لیکن اب جناب موسیٰ پر خوف, حکومت مار دے گی. چلے گئے مصر سے, چند دنوں تک مدین میں رہے. پھر ادھر سے حکم آ گیا, اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. جناب موسیٰ چلے, کس شان سے چلے ہیں؟ سر پہ اونی ٹوپی ہے, کمر میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے, ہاتھ میں وہی عصائے موسیٰ لے کے چلے. جب مصر میں یہ خبر پہنچی ہے
کہ موسیٰ آ رہے. میں نے کہا نا جب نام ایک ہے تو صفات بھی کہیں نہ کہیں ملنا چاہیے. جب مصر میں یہ خبر پہنچی، فرعون کے دربار میں یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ اس طرح سے آ رہے ہیں، تو محل کے سارے دروازے بند کرا دیے گئے. محل کے جتنے وحشی جانور تھے انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا تاکہ موسیٰ قصر فرعون میں نہ آنے پائیں. لیکن ادھر جناب موسیٰ پہنچے ہیں، بند دروازے خود بخود کھلنے لگے. وحشی جانوروں نے آ کے جناب موسیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ الہی نمائندہ وہی ہوتا ہے جہاں انسان تو چھوڑ دیجئے وحشی جانور بھی قدم بوسی کے لیے آتے ہیں. تو پھر جو موسیٰ امام ہے اس کے یہاں بھی ہونا چاہیے کہ درندے پیر پر سجدہ کر رہے ہو. تو جب قید خانے میں ہارون رشید نے زندہ شیروں کو بھوکا چھڑوایا، وہ سوچ رہا تھا شیر انہیں کھا جائیں گے، مگر 3 دن کے بھوکے شیروں نے قدم پر سر رکھ کے بتا دیا جب نبی کا گوشت حرام ہے تو امام کا گوشت کیسے حلال؟ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. جب نام ایک ہے تو پھر صفات میں بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. لیکن وہ موسیٰ ہے نبی، پریشانیاں آتی ہیں تو شکوہ کرنے لگتے ہیں. جب جانے لگتے ہیں حکم پروردگار سے تو عہدہ، منصب، وسیع، وزیر سب مانگ لیتے ہیں. لیکن یہ اس گھر کا خاصہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا الہی رضم بقضائک، پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، وتسلیما لامرک، اور تیرے حکم پر تسلیم ہوں. جب بھی اس معیار پر بندہ آتا ہے تو پھر ادھر سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف. جب کردار ایسا ہوتا ہے، اللہ نے جتنے کردار یہ بنائے ہیں یہ سارے کے سارے کردار بشریت کو اس معراج پر پہنچانے کے لیے ہیں جہاں انسان کو قدرت دیکھنا چاہتی تھی، مگر جب بشر اپنی حد سے گرا تو پھر اتنا گرا کہ شام کے ماحول میں جب مولائے کائنات کی خبر شہادت پہنچی ہے تو شام کے لوگ حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ کیا علی مسجد بھی جایا کرتے تھے؟ کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ سوچئے انسانیت کتنی گر چکی تھی کہ جہاں معصوم امام کے لیے تصور یہ ہو کہ کیا وہ نماز پڑھتے تھے، کیا وہ مسجد جاتے تھے. ایسے پرآشوب ماحول کی اصلاح کتنا مشکل کام رہا ہوگا. تو توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے پرآشوب ماحول کی اصلاح کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا. اور ایسے ماحول کی اصلاح کے لیے جس کا انتخاب کیا جائے وہ شخصیتیں کتنی اہم ہوں گی. حسین ابن علی نے مدینے سے چلتے ہوئے اپنے ساتھ سب کو لیا، مگر کربلا کے بعد اصلاح شام کے لیے حسین نے جن 2 شخصیتوں کا انتخاب کیا اس میں ایک چوتھے امام ہیں، دوسرے جناب زینب ہیں. ایک مرد ہے تو ایک صنف نازک سے ہے. اے زینب، اگر تم نہ جاؤ گی تو پھر کربلا میں دفن ہو کے رہ جائے گی. ہمارے مقصد کو عام کرنا، بابا کے نام کو لوگوں تک عام کرنا، اے میری بہن یہ تیری ذمہ داری ہے. تو جب حسین نے انتخاب کیا ہوگا تو عجب نہیں کہا ہو زینب نے اور امام سجاد نے، اے مولا اگر ہمیں انتخاب کیا ہے کہ ہم اس مشن کو پورا کریں تو پھر شام کے دربار میں آ کے دیکھ لیجئے گا، تخت یزید کا ہوگا، افراد یزید کے ہوں گے، کرسی نشین یزید کے ہوں گے، دولت یزید کی ہوگی، سپاہی یزید کے ہوں گے. حد یہ ہے کہ مؤذن یزید کا ہوگا مگر اعلان ہماری فتح کا ہو رہا ہو. تصور کیجئے کتنا مشکل کام رہا ہوگا اس معاشرے کی اصلاح کرنا. اور اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے امام نے چنا جناب زینب کو. چوتھے امام بظاہر لاغر، بظاہر ناتواں،
ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. جناب زینب کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی اس زاویے سے سوچئے گا. بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں. ایک طرف واقعہ کربلا کی تشہیر جناب زینب کی ذمہ داری، امام سجاد کی حفاظت جناب زینب کی ذمہ داری، قافلے کی نگہبانی جناب زینب کی ذمہ داری، دربار کوفہ و شام میں مقصد حسین کا اعلان کرنا جناب زینب کی ذمہ داری، شام کے شہروں میں حسین کی فرش عزا بچھوانا جناب زینب کی ذمہ داری. سوچئے کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا اس ایک بی بی کے لیے. جناب زینب، تاریخ نے ایک منظر تاریخ کا یاد دلاؤں بس اس کے بعد ربط مسائل. سوچئے کتنا مشکل مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے. اہل حرم کا قافلہ اسیر کر کے بازار شام سے گزارا جا رہا ہے، آئینہ بندی کی گئی ہے. وہ بیبیاں ہیں جنہیں کبھی آفتاب نے بھی بے پردہ نہ دیکھا تھا، انہیں آئینہ بند بازار سے گزارا گیا ہے. کہہ دینا میرا بڑا آسان ہے، لیکن غور کیجئے، آئینہ بند، ایک شخص دسیوں طرف دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں جناب زینب کو گزارا گیا، اور بازار شام سے گزارنے کے بعد یزید کے محل سے تھوڑی دور باب الساعات پر، روایتوں کا اختلاف، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ 18 گھنٹے 24 گھنٹے 36، مجھے نہیں بحث ہے اس سے، ہم ایک لمحہ بھی مان لیتے. بی بی کو وہاں کھڑا رکھا گیا. جب دربار آراستہ ہو گیا ہے تو اس اہل حرم کے لٹے ہوئے قافلے کو دربار میں لے جایا گیا. تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے برابر سنتے رہتے ہیں. دربار میں اہل حرم کے قافلے کو لے جایا گیا، اس جگہ پر کھڑا کیا گیا جو یزید کے تخت کے سامنے ہے. سوچئے بھرے دربار میں 700 کرسی نشین، بیرونی ممالک کے سفرا، تماشا دیکھنے والے، ایسے ماحول میں یزید جناب زینب سے پلٹ کے کہتا ہے، اے زینب، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے آپ کے گھر کی خاتون ہوتی کیا کرتی؟ جناب زینب پلٹ کے جواب دیتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا. زینب کی گفتگو ہے، بھرے دربار میں یزید کو رسوا کر رہی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب زینب کی گفتگو یہ ہو رہی تھی، چوتھے امام آگے بڑھے، اور چوتھے امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں، یزید، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم کچھ بولیں؟ یزید جانتا ہے یہ کون ہے، نہیں اجازت دینا چاہتا ہے. جانتا ہے کہ یہ ابو طالب کا لہو ہے، لیکن بیرونی ممالک کے سفرا میں سے ایک سفیر کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے یزید، تو نے بتایا ہے کہ یہ باغی ہیں، تو نے بتایا ہے کہ یہ مخالف ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ مجرم کو بھی اپنی بات کہنے کا حق دیا جانا چاہیے. اے یزید، ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ بیمار کیا کہنا چاہتا ہے. یزید مجبور ہو گیا کہ چوتھے امام کو بولنے کا موقع دے. اب سوچئے بڑا نازک مرحلہ ہے کہ امام کو اپنا تعارف کرانا ہے، مقصد بتانا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. ہمارا آپ کا گھر کا ہوتا تو کیا کہتا ہے، یزید بتا کیوں ہمارے بابا کو قتل کر دیا؟ مگر اب جو امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں، امام سجاد کھڑے ہونے کے بعد تقریر کا انداز دیکھیے. مولا فرماتے ہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں خانہ خدا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. امام یہ جملے کہہ رہے تھے کہ دربار میں ہیجان مچ گیا کہ یزید نے تو ہم سے کہا تھا کہ یہ کوئی غدار ہے، یزید نے ہم سے کہا تھا یہ باغی ہے، لیکن یہ کون ہے جو اپنے آپ کو خانہ خدا کا بیٹا بتا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو مقام و مروہ کا بیٹا بتا رہا ہے؟ تاریخ کا یہ مجمع میں ہیجان کی کیفیت تھی. لوگ سوال کر رہے ہیں، اے بیمار بتا تو کون ہے؟ امام فرماتے ہیں، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ
زہرا کا بیٹا ہوں. تاریخ کہتی ہے مجمع میں ہیجان ہو گیا. ارے یزید شرم نہ آئی؟ پیغمبر کے گھر والوں کو تو نے قتل کر دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے یزید، یہ تو پیغمبر کے گھر والے ہیں. ابھی دربار میں ہیجان ہو رہا تھا. یزید نے اپنے مؤذن کو اشارہ کیا، وقت اذان نہیں ہے، مگر مؤذن ممبر پہ گیا. حسین یہاں بھی سید سجاد تہذیب سکھا رہے ہیں. ممبر پہ مؤذن گیا اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں یقیناً ہم اس کی کبریائی کی گواہی دیتے ہیں. مؤذن کہتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. امام فرماتے ہیں بے شک خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. بس جیسے ہی مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام کہتے ہیں یزید یہ بتا جن کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرے جد تھے تو دنیا جانتی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. سوچئے حسین نے جن کا انتخاب کیا تھا ان کے کردار کتنے اعلیٰ تھے. حسین نے انتخاب کیا ہے. حسین کا ہر انتخاب بے مثال ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین نے انتخاب کیا ہے لیکن عصر عاشور سے پہلے تک، رخصت امام حسین سے پہلے تک جناب زینب کو غش پر غش آ رہے ہیں. جناب قاسم کا پامال لاشا دیکھا، زینب کو غش آ گیا. جناب علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل دیکھا، زینب کو غش آ گیا. غازی کا علم دیکھا، زینب کو غش آ گیا. لیکن جب حسین در خیمہ پر رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی السلام. زینب تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام. زینب در خیمہ پہ آئیں، اے بھیا بیویاں آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہیں، ہم حلقہ بنا لیتے ہیں، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے. حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا. امام حلقے سے گزرنے لگے. فروا کے چہرے کو دیکھا، قاسم یاد آ گئے. لیلا کے چہرے کو دیکھا، علی اکبر یاد آ گئے. رباب کے چہرے کو دیکھا، علی اصغر یاد آ گئے. بہن کے چہرے کو دیکھا، اور محمد یاد آ گئے. زینب کا حال دیگر کو ہے. ان قریب ہے کہ زینب غش کر جائے. حسین نے امامے کو اتار کے ہاتھوں پہ لیا. پروردگار انہیں دولت صبر عطا کر. بس یہ حسین کی دعا کا اثر تھا کہ زینب کو احساس ذمہ داری ہوا. اب یہی زینب ہے. حسین کے در جب رخصت کے لیے آئے ہیں نا تو زینب در خیمہ پہ آتی ہے. ایک ہاتھ سے حسین کا بازو تھاما، ایک ہاتھ سے رکاب توسن تھامی. اے بھیا جاؤ، خدا حافظ. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے. اے بھیا جاؤ، خدا حافظ. حسین رخصت ہو کے چلے گئے لیکن بہن ہے، بے ہوش نہیں ہو رہی ہے مگر دل تڑپ رہا ہے. نہ جانے میرے بھیا کا کیا عالم ہوگا، نہ جانے میرا بھیا کیسا ہوگا. بقول شاعر جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. ہے یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. زینب آئی، ایک ٹیلے پر کھڑی ہوئی، ایک جھنڈ کو دیکھا جہاں کوئی ہے جو خنجر کو گند کر رہا ہے. آواز دیا انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اے بہن واپس خیمے میں جاؤ. زینب خیمے میں آئی، فرات کا پانی نیزو اچھل گیا، آفتاب کو گہن لگ گیا. زینب کے کانوں تک خبر آ گئی میرا ماجایا قتل کر دیا گیا ہے، مگر زینب کو غش نہ آیا. لیجئے شام غریبہ آئی، سنتے رہتے ہیں نا برابر. شام غریبہ آئی، جلے ہوئے خیموں کی راگ پر جب کم سن بچے بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کے سو گئے تو زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. زینب دلایا پھر رہی ہے کہ سامنے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا. دستور دنیا یہ ہے کہ اگر کسی پر کہیں مصائب پڑے ہو اور پردیس میں کوئی اپنا نظر آ جائے تو انسان گلے مل کے روتا ہے، دل کا درد ہلکا ہو جاتا ہے نا. زینب نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، کہیں آنے والے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں لوٹا جا چکا ہے. آنے والا نہ رکا، جب اور آگے بڑھا. زینب کہتی ہے اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو دن کے اجالے میں آ جانا. ہمارے بچے بھوک و پیاس سے تڑپ کے غش کھا
چکے ہیں. آنے والا نہ رکا. جب قریب آیا تو علی کی بیٹی آگے بڑھی. اگر عباس نہیں تو زینب کو مجبور سمجھ لیا ہے, علی اکبر نہیں ہے تو مجھے مجبور سمجھ رکھا ہے, یہ کہہ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا. اب جو آنے والے نے چہرے سے نقاب کو پلٹا تو زینب نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے, بابا علی آئے ہیں. زینب کو گلے لگ کے رونا چاہیے تھا نا, مگر زینب کو احساس ذمہ داری قدموں سے لپٹ گئی. اے بابا اب آئے ہو جب بھرا گھر اجڑ گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس چند جملے اور رحمت تمام ہے. اے بابا اب آئے ہیں جب ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا. زینب کو غش نہ آیا ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام زینب پیغام لے کے گئی ہے. زینب کو غش نہ آیا. قید خانے میں ہے, زینب بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں. زینب کو غش نہیں آیا. ننھی سے میت بھی دیکھ لی مگر زینب کو غش نہ آیا ہے. رہائی ملی, زینب نے فرش عزا بچھائی, آنسو بہائے ہیں مگر زینب کو غش نہ آیا. واپس کربلا پہنچی ہے, اونٹ کی بلندی سے خود کو گرا دیا, کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پہ آئی. اے بھیا بہن قید شام سے چھوٹ کے آئی ہے. اے بھیا تیری امانت قید خانہ شام میں رہ گئی مگر زینب کو غش نہ آیا. واپس مدینے آئی ہے, روضہ رسول پہ پہنچی. اے نانا آپ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھی تھی مگر نانا آپ کے نواسے کا جسد پہ غور و کفن پڑا تھا. زینب کو غش نہ آیا مگر تاریخ کہتی ہے کہ روضہ رسول سے نکل کے زینب ماں کی لحد کی طرف چلی تو انداز یہ ہے جیسے کوئی کم سن بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے. زینب اپنی ماں کی لحد کی طرف چلی, قبر مادر پہ پہنچی, ایک جملہ کہا ماں یہ زینب لٹ کے آئی ہے. اے اماں جب کوئی پردیس جاتا ہے سوغات سفر لے کے آتا ہے, اماں زینب بھی سوغات سفر لائی ہے. یہ کہہ کے حسین کا خون بھرا پیران قبر سیدہ پہ رکھا. اے اماں نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میری پشت دیکھتی, یہ کہہ کے علی کی بیٹی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. پروردگارہ جو بچے امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. معبود جو افراد بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا, جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں مزید ترقی عطا فرما. پروردگارہ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمارے ملک کو ہم سب کے لیے امن و امان کا گہوارہ قرار دے. پروردگارہ مومنین بحرین, مومنین یمن, مومنین سیریا کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارہ آل سعود و آل یہود و امریکہ کو نیست و نابود فرما. جمہوریہ اسلامیہ ایران, عراق, شام, لبنان کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رہے. پروردگارہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ بلخص آیت اللہ خامنئی, آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ آیت اللہ زکزکی کی حفاظت فرما, انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ماتم